اس کے بعد جب شان اور فضائل کی بات آتی ہے، مقام کی بات آتی ہے، تو ایک تو عمومی جو وہ اہل بیت کا مقام ہے وہ آیت تطہیر میں بھی بیان ہو گیا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اور آپ کے دیگر اہل بیت کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے ان سے گمراہی کو دور کر دیا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اور آپ کے دوسرے اہل بیت بھی۔ اور دوسری بات، دعا ہم جب نماز میں کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی پر بھی رحمت فرما، اور آپ کی آل پر بھی، آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد بھی اس میں شامل ہوتی ہے، یہ بھی اہل بیت کی اور آپ کی آل کی شان ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل بیان کی ہوئی خوبیاں بھی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی ہیں، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا اور تھوڑے تھوڑے فضائل بیان کروں گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں، اور ہمیں افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کی آل میں سے ہیں، یہ نبی کی اہل بیت ہیں، لیکن انہی کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وہ اہل بیت میں شامل نہیں کہتے بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، تو بیٹی اہل بیت ہے، اور اس کی ماں اور اس کی والدہ جس کے بطن سے وہ پیدا ہوئی ہیں وہ اس فضیلت سے محروم ہیں، کیسا انصاف ہے آپ کا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حوصلہ دیتی رہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والا اور کوئی نہیں۔ آپ پر وحی کا آغاز ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو کر گھر آئے، پہلی دفعہ سابقہ پڑا وحی سے، پریشان ہو گئے، کانپ رہے ہیں، بخار بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، اور آ کر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑاؤ، اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو سنہری الفاظ کہہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی یاد رہا، اور آپ ان کی وفات کے بعد بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری زندگی نہیں بھولے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت مثالی تھی، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو کائنات میں ایک ہی ہستی تھی جس کا نام سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ آیا، فرمایا عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اللہ کے رسول مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا اس کے باپ ابو بکر سے ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں کہ ان کے بستر پہ اللہ وحی بھی نازل فرماتا ہے، یہ اعزاز بھی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کمواری عورت سے شادی بھی نہیں کی، یہ بھی اعزاز ان کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ مجھے سیدہ خدیجہ پر رشک آتا تھا، حالانکہ میری زندگی میں وہ نبی کے نکاح میں نہیں تھیں، جب میں آپ کے نکاح میں آئی اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی، لیکن مجھے پھر بھی رشک آتا تھا کہ نبی اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھولے نہیں، بلکہ بعد میں بھی قربانی اور اس طرح کا جو تحائف ہوتے تھے گوشت وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ۔ یہ فضائل ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، اور دیگر اگر بات کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ازواج مطہرات کے فضائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیان کیے ہوئے، الگ الگ جو زوجہ محترمہ ہے اس کی الگ الگ امتیازات اور خوبیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اللہ رب العزت کے ہاں بڑا بلند مقام رکھتی تھیں۔ قرآن کی آیت بھی آپ نے سنی کہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت تمہارے ٹکر کی نہیں ہے، تمہارا مقابلہ شان اور مقام میں کوئی عورت نہیں کر سکتی، یہ نبی کی بیویوں کی شان ہے۔